کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سوال پوچھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کافی ہے۔ پھر قرآن میں ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا مددگار، بہت اچھا کارساز، بہت اچھا مولا، بہت اچھا مددگار۔ تو دیکھیں یہ ایک خوشخبری کی بات ہے کہ دنیا میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنی ہوگی، اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ کو منزل بنا کے، تو پھر آپ کو دین اسلام کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت آج کا مسلمان دین اسلام کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں کرتا۔ دین کا تو ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے فرقواریت کا شکار ہو کے۔ کہیں کسی بھی فورم سے آپ کو سیدھے راستے کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، آپ کو فرقواریت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام ہی کیوں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی آج کے برائے نام مسلمان کو۔ اس بات پہ بھی تھوڑا سا غور کیجئے نا کہ آخر کیوں ہم دین اسلام کی حقیقت سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میری نوکری، یہ میرا کاروبار، بس یہی ہماری پریشانی ہے۔ اگر ایسی ہے صورتحال تو آپ کو دیکھیں، ایک بات میں کہوں کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے تو دین اسلام کی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، نوٹ کر لیں۔ میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر کامیابی آپ کی نظر میں دنیا کی ٹھہر گئی، اب دین اسلام کی آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں۔ آپ کو نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ نبی کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، کرتے رہیں۔ بعض لوگ ظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں دنیا ہوتی ہے، یعنی اصل کامیابی تو وہ دنیا کی کامیابی کو سمجھتے ہیں، اور حالات ایسے ہوتے ہیں تو وہ دین کے کچھ کام کر لیتے ہیں، مٹھی پر داڑھی کسی نے چھوڑ دی، یا چلہ لگا لیا، یا سہ روزہ لگا لیا، یا اسی طرح کے جو بھی کام کر لیے اس نے کہ میں چلہ، یعنی دیکھیں بعض لوگوں کی نظر میں چلے کی بڑی اہمیت ہے، ہوتا دنیا دار ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دین اسلام ہی کیوں، یہ اس موضوع کی میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے بات یہ کروں گا کہ دیکھیں دین اسلام دراصل ایک راستہ ہے، صراط مستقیم دین اسلام ہے، اور یہ سیدھا راستہ دین اسلام یہ ایک ہی چیز ہے۔ نبی کا طریقہ، قرآن کی ہدایت، دین اسلام، اللہ کی عبادت، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، رسول کا طریقہ، دین اسلام، قرآن، یہ سب ایک ہی چیز ہے، ایک نقطہ ہے، سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنی لے لی ہے کہ ان علینا للہدی، انسان کی ہدایت میرے ذمہ ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ نہیں معلوم ہو سکتا، اللہ کا راستہ اللہ ہمیں بتائے گا، تو اس نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں اپنا راستہ بتا دیا ہے۔ اب جو طالب مولا ہے، اللہ کا طالب ہے، اس کو اب ضرورت محسوس ہوگی اللہ کے راستے پر چلنے کی۔ دیکھیں ایک خزانہ، کہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہیں جنگل میں کوئی آپ کو بتاتا ہے، کوئی سچا شخص، کہ وہاں پر ایک خزانہ ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے۔ ایک قابل اعتبار شخص آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی وہاں مجھے معلوم ہے کہ اس جنگل میں ایک خزانہ ہے۔ تو خزانہ آپ جانتے ہیں نا، دفینہ،
خزانہ، اس میں سب کچھ پرانے زمانے تو بینکنگ کا سسٹم نہیں تھا نا، تو یہ دفینے ہوتے تھے، لوگ اپنے جمع پونجی ایک گڑھے میں بند کر کے کہیں دبا دیتے، ایک نشانی رکھ لیتے تھے. تو ویسے ایک مثال میں دے رہا ہوں. تو اگر آپ کو ایک یعنی صاحب یقین، یعنی جو آپ کی نظر میں سچا ہو، وہ آپ کو وہی خزانہ وہاں ہے اور تم جا کے لے لو. اب آپ اس سے خزانے کا راستہ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی وہ تو بڑا جنگل ہے، مجھے تو راستہ تو بتاؤ. یہ ایک مطلب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں راستہ. اب آخرت میں دو جگہیں ہیں، اب وہ آخرت جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے کم سے کم، لیکن وہاں جنت بھی ہے. اور جنت میں کیا ہے؟ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید. ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے، اور میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے. تو جنت تو ہم نام تو سنتے ہیں نا. اب جنت تو انعامات کی ایسی جگہ ہے جو ہم یعنی سوچتے بھی ہیں تو اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اب وہ چاہیں گے آپ منہ سے نہیں منگوائیں گے، آپ ارادہ کریں گے کہ بھئی میں نے فلانی چیز کھانی ہے، فلانا مشروب پینا ہے، تو وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا جو آپ چاہیں گے. یعنی دل جو چاہے گا آپ کا، ما یشاؤون کے الفاظ جو چاہیں گے، اور پھر جو منگوائیں گے ایسا ہوگا. تو وہ ایک جنت ہے اور ایک باقاعدہ رہنے کی جگہ ہے. ذالک عقبی الذین اتقوا، متقی جو ہیں وہ جائیں گے جنت میں. اب یہ خبر ہمیں ایک یقینی اللہ ہمیں خود بتا رہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اللہ سے زیادہ کوئی یقینی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو جنت تو ہے اور دوزخ بھی ہے، ہمیں تو یقین نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ ہم ایک دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. دنیا کا دھوکہ لگ جائے، آپ کے لیے جو بھی باطن سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں وہ آپ کے لیے غیر اہم رہ جائیں گی. سب سے زیادہ جو ہے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے وہ غیر اہم ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہرحال میں دین اسلام کی بات کر رہا تھا، لیکن دین اسلام ہے سیدھے راستے کا نام. اللہ کے راستے پر اگر کوئی چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اسلام پر چل رہا ہے. کوئی دین اسلام کے مطابق عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے راستے پر. اہدنا صراط المستقیم آپ کہتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. تو سیدھے راستے پر جو چل رہا ہے دراصل وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے دراصل وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. سیدھے راستے پر جو چل رہا ہے دراصل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہا ہے. اور سیدھے راستے پر جو بھی چلے گا اس کو منزل مل جائے گی، کیونکہ یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے اور سیدھا ہے، اس پہ چلو اور دیگر راستوں پر نہ چلنا. ہم تو سیدھے راستے پر، اول تو ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. ابھی مجلس میں ہماری کسی نے کہا کہ یہ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا، جو بات ہے قرآن میں یہ ہماری سمجھ میں نہیں. تو اس کا جواب میں نے یہی دیا تھا کہ ہم نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے. تو جب آپ عمل سے جھٹلا دیں گے تو پھر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. آج اسلام کی وضاحت یہ ہمارے سمجھ سے بالا تر چیز ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اب اللہ کی ملاقات میں تذکرہ اکثر کہتا رہتا ہوں، قرآن میں بھی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی ملاقات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال دیکھیں، دین اسلام آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ دین اسلام ہی اللہ کا راستہ ہے. اس کے مطابق یعنی دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. سادی سی بات ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. تو جب آپ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کی سب سے پہلے دنیا اچھی ہو جائے گی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا خراب ہو جائے گی. سیدھے راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. اللہ راضی ہوگا تو حدیث میں ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. سوال پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کافی ہے. پھر قرآن میں ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا مددگار، بہت اچھا کارساز، بہت اچھا مولا، بہت اچھا مددگار. تو دیکھیں یہ ایک خوشخبری کی بات ہے کہ دنیا میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنی ہوگی. اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ کو منزل بنا کے. تو پھر آپ کو دین اسلام کی ضرورت پڑے گی. اس وقت آج کا مسلمان دین اسلام کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں کرتا. دین کا تو ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے فرقواریت کا شکار ہو کے. کہیں کسی بھی فورم سے آپ کو سیدھے راستے کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. آپ کو فرقواریت کی باتیں کی جاتی ہیں اور آپ کو یعنی دیکھیں حقیقت جو ہے وہ آج نہ ہم جانتے ہیں نہ کوئی بتانے والا ہے. عام طور پہ، خاص طور پہ نہیں، عام طور پہ حقیقت، دین کی حقیقت، اس کی ضرورت ہمیں نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ بتائی جاتی ہے. تو یہ بات ذرا ساری باتیں سوچنے کی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل